توجہ دلائی تھی. یہ پنکھے بند کرا دیجیے 2 منٹ کے لیے. آج کے مسائل بہت اہم ہیں. یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہیں، صحت مندوں کے لیے بھی ہیں، بیماروں کے لیے بھی ہیں اور ضعیفوں کے لیے. امام صاحب نے جو بنیادی مسائل کی طرف توجہ دلائی وہ ہے مسائل طہارت. مسائل طہارت میں ہماری اکثریت بلکہ 99% غفلت کا شکار. نماز کے بنیادی شرائط میں اہم ترین مسئلہ طہارت کا مسئلہ ہے. بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جہاں آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی غفلت جہاں جوتیاں چھوڑی جا رہی ہے، گندے پیروں سے آ کر جہاں جوتیاں چھوڑ دی جاتی ہے، وہاں جگہ نہیں ملنے پر بھی آپ وہیں سجدے کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی نماز ہو رہی ہے. وہ جگہ پاک نہیں ہونے کے سبب میں آپ کا لباس بھی گندا ہو رہا ہے اور آپ کی نماز بھی نہیں ہو رہی کیونکہ جگہ پاک نہیں. اب طہارت کے بنیادی مسائل میں اہم ترین مسئلہ سن لیں. یہ کتابوں میں پڑھنے سے نہیں ملے گا، یا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے، یا کسی شیخ کی صحبت کو اختیار کرنے سے ہی یہ مسئلہ معلوم ہوگا. طہارت میں ہم پیشاب اور پائخانے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب دونوں حاجتوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے مقام پیشاب کو دھونا ہے، اور اس طریقے سے دھونا ہے کہ آپ مطمئن ہو جائے کہ پیشاب کی نلی میں ایک ڈراپ بھی پیشاب کا نہیں ہے. بالکل مطمئن ہو کہ آپ اپنی پیشاب کے حصے کو دھو دیں. پیشاب کا حصہ دھونے کے بعد یہاں توجہ سے سنیں، مقام پاخانہ کو دھونے کے لیے بالخصوص یہ 3 انگلیوں کا استعمال کرنا ہے اور اتنی رگڑ پیدا کرنا ہے کہ مقام پاخانہ کے پاس چکنائی کا کوئی احساس نہیں رہنا ہے. اتنا رگڑنا ہے اور اس قدر پانی ڈال کے دھونا ہے کہ آپ مطمئن ہو جائے صرف وہ مقام جہاں سے پاخانہ خارج ہوتا ہے اتنا مقام دھو لینے سے ہی طہارت کافی نہیں ہوتی. پاخانہ دھونے کے بعد آپ کی بیٹھک کے حصے پر بھی پاخانے کے پانی کی نجاست کے آثار ممکن ہے لگے رہیں. اس کے اطراف و اکناف کا بھی بیٹھک کا حصہ صاف ہونا ہے، اس پر پانی بہنا ہے. ذہن میں رکھیں کہ چکنائی ختم ہونا ہے، کھردراہٹ پیدا ہونا ہے. آپ اطمینان حاصل کر لینا ہے کہ جس طریقے سے آپ کا ہاتھ جتنا صاف شفاف ہے ایسے ہی مقام پاخانہ بھی اتنا پاک و صاف ہونا ہے. تھوڑا سا پانی ڈال لیے اور پھلے ہاتھوں سے آپ نے طہارت لی اور نکل گئے تو نتیجتاً آپ کی طہارت ناقص. آپ کے لباس کو لگنے والا وہ پانی آپ کے لباس کو ناقص کرتا ہے. اس کے سبب میں نہ آپ کی طہارت مکمل، نہ آپ کا وضو مکمل اور آپ کی نماز مکمل یہ نہیں ہوتی. تو پہلے آپ ان باتوں کی توجہ سبھی رکھیں، خاص کر کے جو حضرات کافی موٹے ہیں ان کی طہارت عموماً ناقص ہوتی. مقام پاخانہ کو دھونے کے لیے وہ احتیاط نہیں کرتے، ان پر تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جو حضرات ضعیف ہیں ان کے ہاتھوں میں زیادہ طاقت نہیں رہتی ہے، وہ صرف پانی ڈال کے اٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے طہارت مکمل کر لی. نہیں، ان کو بھی مبالغہ آرائی کرنا ہے، کثرت سے یعنی اتنی طاقت استعمال کرنا جتنی آپ کے بدن میں ہے. اس مبالغہ آرائی کے بعد آپ مقام پاخانہ کو اور مقام پیشاب کو دھونا ہے تو تبھی آپ کی طہارت مکمل ہوگی. آج کے مسائل میں بس اتنی ہی بات ہے اور ان مسائل پر اتفاق سے میں ظہر کے بعد میں میری کتابوں میں سے مولانا صاحب کو بولا تھا کہ یہ کتابیں نکالیے. صلاۃ المریض یہ مفت ہے آپ کے لیے، تعداد میں کم ہے
لیکن ضرورت